بولے کہ شان حسین کو الفاظ میں بیان کر دے گا تو یہ بات ناممکن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان اور جو رتبہ ملا اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے۔ یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں متعدد احادیث روایات میں ملتی ہیں، اور جس طرح سے آپ کی شان کے بارے میں احادیث ہیں اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کے بارے میں بھی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو پکی اور ٹھکی تھی، وہ ہو کر رہنی تھی، کیونکہ اس کی پیشگی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس پتھر سے خون رستا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ یہ پتھر کہاں موجود ہے اور اس پتھر کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن پیارے دوست، اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو یقینی تھی، کیونکہ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پشین گوئی پر مبنی روایات ملتی ہیں۔ ان روایات میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بارش کے فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اسے شرف باریابی کا موقع دیا اور ساتھ ہی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا دروازے کی طرف دھیان رکھنا تاکہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودتے پھاندتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے اور آپ کے کندھے مبارک پر کودنے لگے۔ فرشتے نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ فرشتے نے کہا، آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو وہ مٹی لا کر آپ کو دکھلا دوں جہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور لال رنگ کی ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ باروایت مسند احمد۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ٹھیک دوپہر کے وقت اللہ کے رسول کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال اور چہرہ مبارک غبار آلود ہے اور آپ کے ساتھ ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ باروایت مسند احمد۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ترمذی میں بھی موجود ہے، جس میں یہ اضافہ بھی ہے۔ حدیث کے راوی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حساب لگایا گیا تو خواب دیکھنے کا دن وہی تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوستو، یہ تھی چند روایات جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہو چکی تھی۔ البتہ بات ہو رہی تھی اس پتھر کی جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا، اور اس پتھر سے آج بھی خون رستا ہے۔ دوستو، اپنی سکرین پر اس پتھر کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اسی لیے اس پتھر سے محرم کے مہینے میں خون رستا ہے۔ یہ پتھر اپنا رنگ تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کو سکرین پر یہ پتھر دکھائی دے رہا ہے جس پر خون واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سانحہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جن کے بارے میں اکابرین کی مستند روایات ملتی ہیں۔ چند ایسے ہی واقعات پیش خدمت ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات میں آسمان سے خون کی بارش ہونا اور دنیا کا تاریک ہو جانا وغیرہ جیسے واقعات شامل ہیں۔ بیہقی اور ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے تازہ سرخ خون نکلا، جیسے کہ بیہقی اور ابو نعیم نے ظاہری سے روایت کی ہے۔ اور ظاہری نے کہا، مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا
اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا تھا۔ یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک واقعہ کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بے دردی کے ساتھ ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹتا تو کم تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، جیسا کہ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ جس دن حسین شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ اور بہقی نے علی بن مسہر سے یہ بھی روایت کی کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میں نوجوان لڑکی تھی۔ امام عالی مقام کی شہادت کے سانحے پر کئی دن تک آسمان روتا رہا۔ دوستو، گریہ آسمان کے متعلق سلف سے متعدد روایات منقول ہیں۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے کہ قتل حسین کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سالبی سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء کی شہادت سے قبل نظر نہ آتی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ آسمان کی سرخی غضب خداوندی کی علامت ہے، جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارہ آسمان کی سرخی کو بنایا تاکہ شفق کی یہ سرخی قاتلان حسین کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا، اور آسمان کا یہ رونا اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ آسمان کے سرخی کے سبب تمام در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد و سرخ ہو گئیں، اور آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی طرح قتل حسین کے دن آسمان سے خون برسا، جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے، اور جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کے بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوئی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفہ کے گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام عالی مقام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفہ میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے، اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانیاں ہیں، جو کہ شہادت حسین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کا سبب بنا، اور اسی غصے کے باعث یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ بہقی نے جمیل بن مرہ سے روایت بیان کی ہے، یزید کے لشکری امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے اور انہیں ذبح کر کے پکایا۔ ان کا گوشت اندرائن کے پھل جیسا کڑوا تھا، کسی کو اسے کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوائق محرکہ میں منقول ہے کہ ایک قافلہ جو یمن سے عراق کی جانب گھاس لے کر جا رہا تھا، عراق کے راستے میں لشکر یزید کے ساتھ ملا تو قافلے کے اونٹوں پر لدا ہوا تمام کا تمام ورس و گھاس جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ ورس گھاس جو قاتلان حسین کے لشکر میں تھا جل کر خاک ہو گیا، اور جن اونٹوں کو ذبح کیا گیا ان کے گوشت میں سے آگ بھڑک اٹھی، اور اسی طرح کے دوسرے عبرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ انتظار رہے گا۔ اللہ